اس بچے کا باپ کون ہے؟ سوال نہیں، دودھاری تلوار تھی جس نے ہیرا مرتضی کا مان چکنا چور کر دیا تھا۔ اس نے نیلم کو رپورٹس بھیجی تھی کہ شاید وہ طاہا کو روکے۔ وہ جانتی تھی نیلم روکتی تو وہ رک جاتا، مگر نیلم کے جواب نے جیسے اسے بے سدھ کر دیا تھا۔ اس خستہ حال اسٹور روم میں اتنی خاموشی تھی کہ اس کی مدھم پڑتی سانسیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے سرد سانس ہوا کے سپرد کی۔ میرا ایک اور رشتہ مار دیا تم نے طاہا، یا شاید وہ کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ وہ نیلم ہے، صرف طاہا کی پھپھو۔ وہ بے خودی کے عالم میں بول رہی تھی جب کال کنیکٹ ہو گئی۔ دوسری طرف عمر تھا، پریشان، خوفزدہ، مستقبل کے اندیشوں کے ساتھ۔ ہیر، تم ٹھیک ہو؟ چھوٹتے ہی وہ بولا، نہیں۔ اس نے پہلی دفعہ عمر سے کچھ راز نہ رکھنے کا سوچا تھا۔ طاہا کو سب سچ نہیں، اسے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ عمر کی بات کاٹتے بولے تھی، کیا مطلب؟ اسے لگتا ہے میرا منگیتر ماس تھا، میرا ماس کے ساتھ تعلق تھا۔ اس نے ماس کو مار دیا۔ اسلام آباد میں شیروز نے عمر کو گردن سے کان کی لو تک سرخ ہوتے دیکھا۔ اس کی مٹھیاں کسی تھیں اور فون پر پکڑ سخت تھی، اور وہ گھر گیا۔ ماس کے تحفوں اور ایڈٹ تصویروں جو تم نے اپنے کمرے میں لگائی تھی کی وجہ سے اس نے تمہیں جاسوس سمجھا اور اس نے امی ابو کو مار دیا۔ وہ شدت غضب سے آواز بھاری ہو گئی تھی۔ میں پریگننٹ ہوں اور نیلم کو بچے کے باپ کا نام جاننا ہے۔ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا؟ شیروز نے اس جوان ہیکل مرد کو لڑکھڑاتے دیکھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گیا تھا۔ وہ ایسے کیسے بول سکتی ہے؟ کیا وہ تمہیں نہیں جانتی؟ اس کی آواز میں دکھ تھا، وہ اندر سے ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ ہاں، وہ مجھے نہیں جانتی۔ وہ مرتضی کی بیٹی کو جانتی ہے جو اپنے باپ جیسی ہے، بد کردار۔ چپ، بالکل چپ، عمر دہارا تھا۔ تم میری بہن ہو، میری ہیر۔ میری ہیر کسی کو وضاحت نہیں دے گی۔ ہم کہیں دور چلے جائیں گے، بہت دور۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے۔ شیروز نے اس کے تاثرات اور الفاظ کا متضاد دیکھا۔ وہ ڈگمگا رہا تھا۔ تم دنیا کے دوسرے سب سے اچھے بھائی ہو۔ ہیرا نے بھاری دل سے بس اتنا ہی کہا تھا کہ ہر طرف شور سا مچ گیا۔ ہوا آندھی میں بدل گئی تھی۔ عمر، کیا ہو رہا ہے؟ ہیر نے فکر مندی سے پوچھا۔ عمر بھاری قدموں سے مڑا تھا۔ شیروز پہلے ہی مسلسل طاہا کو گھور رہا تھا جو چاپر میں سر اور آدھا دھر باہر کیے کھڑا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ جیب میں تھا تو دوسرا چاپر میں لگے سٹینڈ پر۔ بلیک کوٹ ہوا میں لہرا رہا تھا جبکہ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ عمر، کی ہون دیا اے رولا کادا؟ وہ چلائی۔ طاہا الوی، دو لفظ بولتے عمر نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ شور سن کر لریب بھی گھر سے باہر آئی تھی۔ آسمانی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں، دوپٹہ سلیقے سے لیے، آنکھوں میں بے انتہا نفرت لیے، وہ بھی اسے ہی گھور رہی تھی۔ چاپر لینڈ ہوا تو سبزے کو سکون ملا۔ ایک چھوٹے درجے کا زلزلہ سا تھا اس پہاڑی پر۔ مس مرتضی، آپ اندر جائیں، شیروز نے باروب انداز میں کہا تھا۔ میں تمہارے باپ کی نوکر نہیں، دوسری طرف سے اکتائے ہوئے انداز میں کہا گیا تھا۔ طاہا کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ شیروز، عمر نے ہولے سے پکارا۔ چاپر کا انجن بند ہو رہا تھا مگر ابھی بھی اتنی آواز تھی کہ طاہا ان کی سرگوشیاں سن نہیں سکتا تھا۔ شیروز نے منہ موڑے بغیر ہنکارا بھرا، لریب کو بچا لو۔ اس کی آواز ملتجی سی تھی۔ اب چاپر سے اکبر اتر رہا تھا جس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ طاہا نے اترتے اشارہ کیا۔ اکبر نے وہ بندوق اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ لریب کو بچا لو بولتے وہ طاہا کی طرف بڑھ گیا۔ شیروز لریب کی طرف جانے لگا جب طاہا کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ شیروز الوی، گھر جاؤ۔ شیروز نے ایک نظر اس کے پیچھے کھڑے چاپر کو دیکھا جس کے پر اب بھی ہل رہے تھے۔ دوپہر کو وقت تھا مگر صاف آسمان پر زردی سی چھانے لگی تھی۔ کراچی میں ہیر نے شاہنواز کو کال کی تھی جو اسی وقت آ گیا تھا۔ وہ اس سے ضد کر رہی تھی اسلام آباد جانے کی مگر وہ اس سے انکار کر رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ سیریا تک چڑھ اتر سکے، ہوائی جہاز کا سفر تو دور کی بات، مگر وہ بضد تھی اور بالآخر وہ جیت گئے۔ شاہنواز ویل چیئر سے اسے لیے ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا تھا۔ عمر ایک ایک قدم طاہا کی طرف لے رہا تھا جو پرسکون سا تھا جبکہ شیروز اسے اگنور کرتا لریب کو زبردستی اندر لے جا رہا تھا۔ تو سالے صاحب، کیسی رہی چھٹیاں؟ طاہا نے ایسے پوچھا جیسے وہ سچ میں ویکیشنز پر آئے تھے۔
عمر سلگ کر رہ گیا۔ تم نے ماس کو مار دیا؟ عمر نے گررا کر کہا۔ آ ایک ادا سے بولتے اس نے گرے وحشت زدہ آنکھوں سے سیاہ گلاسز اتارے۔ جہاں تاہا الوی ہو وہاں صرف اس کی آواز اونچی ہو سکتی ہے۔ سرد سے انداز میں بولتے اس نے عمر کے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ دیا۔ ویسے میری بیوی کا پیچھا یہ میرے کیوں نہیں چھوڑتے؟ بہن پہ ہاتھ دیا ہے، کام ختم، لیکن نہیں، جب دیکھو کباب میں ہڈی بنتے رہتے ہیں۔ تاہا نے گردن ترچھی کر کے کہا۔ عمر شل سے رہ گیا تھا۔ لاریب شیروز نے سے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ہمیں بھاگنا ہے۔ عمر ایسی حالت میں بھی وہ عمر کو یاد کر رہی تھی۔ شیروز کا دماغ گرم ہو گیا۔ مرنے والا ہے وہ، شیروز جو اونچی آواز میں چلایا تھا۔ اس کمزور سے ہاتھ سے پڑنے والے بھاری تھپڑ نے اس کی زبان کو قفل لگا دیا۔ وہ وہی شل رہ گیا تھا۔ تم نے مجھے مارا؟ اس نے صدمے کے عالم میں پوچھا تھا۔ میں بیوقوف ہوں، چیزیں جلدی نہیں سمجھ سکتی، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ میں تم جیسے مردوں کو نہیں سمجھتی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر غصے سے بولی۔ میرے جیسے مرد سے کیا مراد ہے تمہاری؟ دانت چباتے ہوئے کہا تھا۔ عمر کو مروا کر مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہے کون ہو تم؟ ہاں، تم جیسے 70 گھومتی ہے میرے آگے پیچھے، شیروز نے حقارت سے کہا۔ بھابھی ہے وہ تمہاری شہروز الوی۔ تہا کی گرجدار آواز پر وہ جھٹکے سے پلٹا۔ تہا دروازے پر کھڑا تھا جبکہ عمر وہی شل رہ گیا تھا۔ شیروز نے ایک الجھی ہوئی نظر تہا کو دیکھا، پھر لاریب کو۔ یہ چوٹ کیسی آئی؟ فکر مندی سے بولتے ہوئے آگے بڑھا۔ تہا الوی محبت کرنے لگا ہے مرتضیٰ کی اب نارمل بیٹی سے۔ ہیرا کے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ جو تہا الوی کسی کا ذرا رو برداشت نہیں کرتا، وہ اتنے دھوکے کے بعد بھی اس کی ذرا سی چوٹ پر تڑپ اٹھا تھا۔ وہ لاریب کو ہیرا سمجھ رہا تھا۔ اس کے کان میں کوئی بولا تھا، خود غرض عاشق جسے بس محبوب کی جان پیاری تھی۔ اس نے دیکھا تہا نے بندوق میز پر رکھ دی ہے۔ وہ اب اس کا زخم دیکھنے پر اصرار کر رہا تھا، بہت ہی نرمی سے، مگر لاریب خوف کی وجہ سے مسلسل قدم پیچھے لے جا رہی تھی، اور پھر اس نے خود کو نیلم کے کمرے میں بند کر لیا۔ نیلے آسمان میں زردی سی گھلنے لگی تھی۔ آسمان بادلوں نے چھپا لیا تھا، سفید دھند جیسے بادل۔ سورج کی ہلکی سنہری کرنیں بادلوں کو چیرتی پھر معدوم ہو جاتی۔ حبس سی تھی فضا میں، سانس تک میں گھلنے والی حبس۔ وہ دونوں نہر سے تھوڑا سا دور کھڑے تھے۔ اس صبح نہر بھی خاموش تھی، بہت آہستگی سے بہہ رہی تھی۔ اکبر ان سے 2 قدم دور کھڑا تھا۔ تم نے مجھے لاریب کو مس مرتضیٰ کہنے کو کیوں کہا تھا؟ سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ تم نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں بعد پیاسے کو سمندر ملا ہو۔ وہ لاریب کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، ہیر کو نہیں۔ آپ دونوں باتیں نہ کریں، اکبر نے مؤدبانہ ٹوکا۔ باتیں نہیں کرتے، لوڈو کھیلتے ہیں، شیروز نے زد ہوتے کہا تھا۔ وہ خفت زدہ سے رہ گیا۔ ہیرا مسلسل پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ لوگوں کو اڑ کر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، مگر وہ اس قدر اضطرابی کیفیت میں تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پلک جھپکے اور ملکہ کے تخت کی طرح حاضر ہو جائے۔ شاہنواز کو اس کی بے چینی دیکھ ایسا گمان ہو رہا تھا کہیں اس کا سانس ہی نہ رک جائے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، ماتھے کی ابھرتی نسیں اس بات کی گواہ تھیں۔ تمہاری بہن؟ وہ لاریب کو تمہاری بہن کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس کا دماغ اس وقت ارتضیٰ اور مرتضیٰ میں فرق کرنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ بس اتنا پتا تھا کہ لاریب کی جان خطرے میں ہے۔ شیروز کا سوال ادھورا رہ گیا جب گھر کی پچھلی طرف سے بھاگتی ہوئی لاریب ان کی طرف آتی نظر آئی تھی۔ وہ کھڑکی سے کودی تھی۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر مٹی لگی تھی، کوہنیوں اور ہاتھوں پر چھلنے کے نشان تھے، چہرہ بھی مٹی سے اٹا تھا۔ عمر، رندی سی آواز میں پکارتے وہ اس کی طرف آ رہی تھی۔ عمر کے چہرے پر سکون بکھرا تھا، جبکہ شیروز کا اپنا دل ڈوبتا سا محسوس ہوا، کیونکہ تاہا بھی گھر سے نکل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ اکبر ویسے ہی کھڑا رہا۔ وہ حکم کا غلام تھا، حکم نہیں تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لاریب عمر کے پیچھے چھپ سی گئی تھی۔ تاہا نے انگارہ بنی سرخ آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا۔ عمر کے پیچھے چھپی ہوئی لاریب، سیاہ آنکھوں میں نفرت تھی، حقارت تھی، خوف تھا، نہیں تھا تو پیار ہوتا بھی کیسے؟ وہ لاریب تھی جو صرف عمر کی تھی۔ وہ اس لمحے اس کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی۔ اکبر، عمر کو لے جاؤ، تاہا نے گرجدار آواز کے ساتھ گھررا کر کہا۔ لاریب نے عمر کے بازو کو سختی سے پکڑا تھا۔ عمر کا چہرہ طریق بننے لگا، سارے گمان سفید بادلوں کی دھند کا حصہ لگنے لگے تھے۔ وہ لاریب کو ہیرا سمجھ رہا تھا۔ میں پریگننٹ ہوں، نیلم کو بچے کے باپ کا نام جاننا ہے۔ ہیرا کے الفاظ دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگنے لگے۔ جمع تفریق کا حساب چلنے لگا۔
تم بہت خود غرض ہو عمر، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ تمہارے ماں باپ ہیں، بھائی صرف سگے ہوتے ہیں، وقت آیا تو تم بھاگنے والوں میں سب سے پہلے ہوگے۔ کتنے ہی کٹیلے وار بیک وقت دماغ پر ہوئے تھے۔ اکبر آگے بڑھا اور وہ جو مفروض سا کھڑا تھا لڑیب کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی اسے بے جان موم کے پتلے کی طرح لڑیب سے الگ کر دیا۔ شیروز نے حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھا تھا، اس سے آنکھیں مسلسل برسنے لگی۔ عمر بے بسی سے اسے پکارا تو وہ جو کسی اور ہی جہاں میں تھا ہوش میں آیا، مگر دیر ہو چکی تھی، اکبر کی گرفت اس پر مضبوط ہو چکی تھی۔ تاہا لڑیب کے سامنے کھڑا تھا، بالکل قریب۔ کیا مانگا تھا میں نے تم سے؟ سرد مہر سے بولتے تاہا نے اس کا چہرہ چھونا چاہا تو وہ دبک کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، خوف کے عالم میں وہ چلائی تھی۔ شیروز 2 قدم آگے ہوا مگر تاہا نے اس کے سر پر بندوق رکھ دی۔ وہ وہیں جامد رہ گیا تھا۔ مسٹر الوی، جانے دے اسے۔ ملتجی سا انداز تھا، لاکھ ضد سہی مگر وہ اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سفید دھند نما بادلوں میں سے بجلی کڑکی تھی۔ لڑیب خوف سے چیخنے لگی۔ تاہا نے بغور اسے دیکھا، آسمانی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں وہی سیاہ آنکھیں، وہی لمبے گھنے سیاہ بال، وہ جو جن کی پونی کھل چکی تھی اب وہ اس کی کمر پر بکھرے تھے، وہی ہونٹ، وہی قد کاٹ، مگر کچھ تو الگ تھا۔ ہونٹ پر تل کے نشان پر مٹی لگی تھی، مگر وہ بھی وہی ہوگا، مگر وہ غلط تھا، وہ تل وہاں پر نہیں تھا، کیونکہ وہ لڑیب تھی۔ ایک ڈیل کرتے ہیں، تاہا نے خود پر قابو پاتے کہا۔ وہ خاموش تھی، وہ ہیرا نہیں تھی جو بولتی، وہ لڑیب تھی جس کا سانس شیروز کے سر پر ٹکی بندوق کی نال میں اٹکا تھا۔ تم سب بھول جاؤ، میں بھی بھول جاؤں گا، ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ تم، میں، بس، نہ کوئی حیدرز، نہ کوئی الوی، نہ صحیح نہ غلط۔ تمہیں میرے کام سے مسئلہ ہے نا؟ ٹھیک ہے، وقت دو مجھے 4 سال، اس نے سوچتے کہا تھا۔ میں سب وائنڈ اپ کر دوں گا، ہم کہیں دور چلے جائیں گے، ایک جزیرے پر۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا اور وہ سب حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے سے سن رہے تھے۔ اور اس کے بدلے ہیر کو کیا کرنا ہے؟ عمر نے کاٹ دار انداز میں پوچھا۔ بھولنا ہے بس، بھولنا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی تقیر الوی تھا، یا کوئی حیدر الوی، یا معاذ۔ وہ نفرت کی انتہا پر تھا جب لڑیب نے درشتگی سے اس کی بات کاٹی۔ ہیر تمہیں بھول جائے گی کہ اس کی زندگی میں کوئی تاہا الوی تھا۔ تاہا کا چہرہ تاریک پڑا۔ شیروز نے پہلی دفعہ اسے بت بنتے دیکھا، بے حس حرکت۔ تم وقت لے لو سوچنے کے لیے، وہ بولا تو آواز کسی کھائی سے آتی معلوم ہوئی تھی۔ لڑیب نے حقارت سے ہنکارا بھرا تھا۔ فلائٹ لینڈ ہوتے ہی ہیرا نے کار کو ہوا کی سپیڈ میں اڑایا تھا۔ شہنواز اسے لاکھ سمجھاتا رہا مگر وہ تو ایسے تھی جیسے اگر آج دیر ہو گئی تو سب کھو دے گی۔ شہنواز سمجھ نہ سکا اس لڑکی کو جلدی کیا تھی۔ پہاڑی کے راستے گرے ڈریس، جینز اور شرٹ میں وہ ویل چیئر کو گھسیٹ رہا تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھا وجود زلزلوں کی زد میں لگتا تھا۔ آسمان کی زردی اندھیرے میں بدلنے لگی تھی، بادل سیاہ ہو گئے تھے، اندھیرے تباہ کن۔ نہر کے پانی میں طغیانی سی آئی تھی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی مگر اندھیری کالی رات کا گمان ہو رہا تھا۔ موسم نے کروٹ بدلی تھی۔ نہر کے شور کرتے پانی کے پاس وہ سہمی سی کھڑی تھی، سیاہ آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ اس سے 2 فٹ دور شیروز کھڑا تھا، اس کا دل ڈوب رہا تھا، دل کچھ غلط ہونے کی نوید سنا رہا تھا مگر وہ مسلسل انکاری تھا۔ اس سے تھوڑا سا دور تاہا الوی کھڑا تھا، اپنی وحشت اور خوف کے ساتھ، اپنی ہیبت طاری کر دینے والی خاموشی کے ساتھ۔ لڑیب کے بائیں طرف عمر کھڑا تھا، اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا، گویا جسم میں خون کا ایک قطرہ تک نہ بچا ہو۔ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی جو اکبر نے پکڑ رکھی تھی۔ ویل چیئر رکی، اس نے اوپر سامنے کی طرف دیکھا، منظر نمایاں تھا، ان تینوں کی اس کی طرف پیٹھ تھی مگر 2 سیاہ آنکھوں نے اسے دیکھا تھا۔ اس کے آنسو رک گئے تھے، خوف کی جگہ غصہ در آیا تھا۔ اس نے پٹیا میں جکڑی اس لڑکی کو دیکھا جس کا کہنا تھا، مجھے میری مرضی کے بغیر چھونا تو دور کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ میں ہیکر ہوں، ہیکر ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، ہوا محسوس ہوتی ہے مگر ہمیں کوئی محسوس نہیں کر سکتا، ہم ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اور اس نے ثابت کیا تھا، وہ ہر جگہ تھی، وہ آج بھی وہی تھی، وہ ہمیشہ ہوتی تھی، جب لڑیب کو ضرورت ہوتی تھی وہ ہوتی تھی۔ اللہ نے مجھے تم سے 2 منٹ پہلے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں چیک کر سکوں کہ یہ دنیا تمہارے لیے سیف ہے یا نہیں، اس لیے میری بات مانا کرو لیبی۔
اور اس نے چیک کر لیا تھا، مگر خود وہ کیا بن گئی تھی؟ دنیا میں سب سے بڑی مار محبت مارتی ہے، اور جب محبت مارتی ہے آنسو تک خشک ہو جاتے ہیں۔ زرد سے پنے پر لکھی تحریر آنکھوں کے سامنے گھمی۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھیں خشک تھیں، اسے محبت کی مار پڑی تھی۔ پھر اس نے اس شخص کو دیکھا جس سے اسے کچھ لمحے پہلے خوف آ رہا تھا، مگر اب خوف نہیں تھا، اب صرف نفرت تھی۔ کہتے ہیں محبت بہت پختہ جذبہ ہے، نہیں، دنیا میں سب سے پختہ جذبہ نفرت ہے۔ اس لمحے وہ جذبہ اس لڑکی میں پنپا تھا جس نے محبت کے لیے خونی رشتے کو چھوڑا تھا، جس نے محبت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا تھا۔ اس لمحے وہ طاہا الوی کو ایسی مار مارنے والی تھی کہ وہ سانس لے گا مگر اسے سانس نہیں آئے گی۔ وہ جو سب کی زندگی موت کا فیصلہ کرنے پر خود کو قادر سمجھ رہا تھا، نہ موت مانگ سکے گا نہ زندگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ بولی تو اس کی آواز میں کچھ تھا۔ عمر چونکا۔ وہ فیصلہ کیسے کر سکتی تھی؟ طاہا نہیں جانتا تھا، مگر وہ تو جانتا تھا۔ نہ وہ جانتی تھی، وہ ہیرا نہیں، لڑیب تھی، لڑیب ہے۔ میں سن رہا ہوں۔ تم صرف نفرت کے قابل ہو طاہا الوی، وہ حلق کے بل چلائی۔ طاہا کا چہرہ خون چھلکانے لگا، ہوا میں سناٹا سا چھا گیا۔ ہوا کا تیز جھونکا سا آ کر گزرا، ان سب کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ان سب نے شاخ کی کیفیت میں اس ڈری سہمی سی لڑکی کو دیکھا جو اب کہیں سے ویسی نہیں لگ رہی تھی۔ اس میں یہ اعتماد کہاں سے آیا تھا؟ شاہنواز ایک لمحے میں منظر کو سمجھا تھا۔ وہ لڑکی جو طاہا الوی کے سامنے کھڑی تھی اور وہ لڑکی جو ویل چیئر پر بیٹھی تھی، ان کا چہرہ ایک جیسا تھا۔ کوئی بھی دھوکہ کھا جاتا، اور اس وقت طاہا الوی دھوکے میں تھا۔ وہ ابھی بھی اتنی دور تھے کہ ایک دفعہ میں نظر گھماتے پہاڑی پر کھڑے نفوس انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسے خود کو بچانا تھا، جو بھی تھا وہ کسی غیر کے لیے طاہا الوی کی لسٹ میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھی لڑکی اس کی حرکت کی محتاج تھی۔ وہ اس وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور اس نے خود کو چنا تھا۔ تم کسی کی محبت کے قابل نہیں، کوئی پاگل ہی ہوگی جو تم سے محبت کرے، وہ چلا رہی تھی۔ شٹ اپ، وہ دہارا، مگر وہ چپ نہیں ہوئی۔ عمر نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ عمر نے بولنا چاہا کہ وہ ہیرا نہیں، لڑیب ہے، مگر لڑیب کے ہاتھ کے اشارے پر زبان کو قفل لگ گئی۔ اس نے اپنی قمیض کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ جب وہ ایسا کرے تو اسے بولنے دیا کرو عمر، دل کا غبار نکلنا اچھا ہوتا ہے۔ سعیدہ کی بات یاد آئی۔ طاہا اسے ہیرا سمجھ رہا تھا، وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ چپکے سے کان میں کوئی بولا۔ شروز تو صدمے میں چلا گیا تھا۔ تم زندگی بھر محبت کو ترسو گے، میں اور تم جیسے سے محبت کروں؟ اس نے حقارت سے زمین پر تھوکا۔ طاہا کو اپنے دماغ میں آگ بھڑکتی محسوس ہوئی۔ تم اگر دنیا کے آخری انسان بھی ہو تو مرتضیٰ کی بیٹی تم پر تھوکے گی بھی نہیں۔ وہ نفرت کے اس دھانے پر تھی جہاں سب راکھ ہوتا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی مقابل اس آگ سے گزر چکا ہے، وہ جھلس چکا ہے اس آگ میں، اور اب وہ اس آگ کا حصہ تھا جو سب راکھ کرتی ہے۔ طاہا نے اپنی بندوق کا رخ لڑیب کی طرف کیا۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ نہر کی طغیانی رک گئی۔ اکبر کے شکنجے میں پھرپھراتا عمر جامد سا ہو گیا۔ ویل چیئر کو دھکا دیتے شاہنواز کے قدم رک گئے، اور شیروز، اس کی سماعت میں بس ایک جملہ تھا، وہ اس چہرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سیاہ بادلوں میں گردش سی ہونے لگی۔ تمہاری یہی اوقات ہے طاہا الوی، وہ حلق کے بل چلائے۔ ٹریگر پر رکھے انگلی میں حرکت ہوئی۔ بندوق کے سرے سے آگ سے نکلی تھی۔ لوہے کا بنا چھوٹا سا مادہ ہوا کی تیزی سے نکلا۔ نہر کے پانی نے سیلاب کی صورت رفتار پکڑی۔ آسمان پر دھار کے ساتھ بجلی چمکی تھی۔ لوہے کا مادہ لڑیب عمر کے آسمانی رنگ کے کپڑے کو چیرتا دل کے مقام پر لگا۔ خون کا فوارہ پھوٹا اور اس کو لال رنگ میں رنگ گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی، مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں نمی۔ طاہا، ہیرا نے دلسوز چینک کے ساتھ اسے روکا تھا، جو ہوا میں تحلیل ہو کر ہر سو پھیل کر گونجنے لگی۔ آسمان پر دوبارہ بجلی کڑکی۔ سرخ خون میں نہائی لڑکی جو نہر کے دہانے پر کھڑی تھی، پانی کا زوردار ریلا آیا تھا اس کے پیروں تلے کی زمین کو اپنے ساتھ لینے۔ شروز اس کی طرف بھاگا تھا۔ طاہا کا بندوق والا ہاتھ پہلو میں گرا تھا۔ ایک بوند نے بادلوں کو چیرا تو باقیوں نے اس کا تعاقب کیا، گویا آسمان نے پیش گوئی کی تھی۔ پیروں تلے کی زمین کے ساتھ وہ بھی نہر میں گری تھی، چھناکے کی آواز کے ساتھ۔ لڑیب، ہیرا دوبارہ سے حلق کے بل چیخی۔ پتھر کے راستے پر شاہنواز کا بیلنس بگڑا اور وہ ویل چیئر سے گر گئی۔ چیخ دوبارہ ہوا میں تحلیل ہو کر پھر ہر سو پھیل گئی۔ آسمان زوروں سے برسنے لگا تھا۔ شیروز نہر میں چھلانگ لگاتا اس سے پہلے اکبر نے اسے پکڑ لیا۔ پانی ان سب کو بھگونے لگا تھا۔ ہر طرف موسلادھار بارش نے چھل تھل کر دیا تھا۔
چھوڑو مجھے عمر وہ اس کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ برستے آسمان کے نیچے وہ اب بھی ویسا ہی کھڑا تھا۔ عمر اسے گولی لگی ہے، شیروز نے چلا کر کہا، مگر جواب ندارد۔ اس کی آنکھیں ویسے ہی اسی جگہ ٹکی تھی جہاں وہ کھڑی تھی۔ اس کا پیپل حرکت نہیں کر رہا تھا، وہ پھیلا ہوا تھا، بے یقینی کی انتہا پر پھیلا ہوا تھا۔ نیچے گرنے سے اس کے سر کی چوٹ سے خون نکلنے لگا تھا، وہ حواس کھو بیٹھی تھی۔ تمہیں سنائی دے رہا ہے؟ اسے گولی لگی ہے، اس کے پاس جاتے شیروز چلایا، مگر وہ اب بھی بے حصہ حرکت تھی۔ زور سے برستی بارش میں کالے بادل ایک دفعہ پھر گرجے تھے۔ بجلی سیدھا عمر ارتضیٰ بٹ کے اوپر گری اور وہ ویسے ہی دھڑ کے ساتھ زمین بوس ہوا تھا۔ نہر کا پانی خون میں رنگ کر سرخ ہو گیا، لریب کا بے جان وجود کہیں دور بہہ گیا تھا، مگر عمر وہ وہی تھا، اسی جگہ جہاں اسے دیکھا تھا۔ اکبر اس کے پاس گیا تھا، اس کے نبض پر ہاتھ رکھا تو گمان ہوا وہ لوتھڑے سے بنا ماس کا ٹکڑا ہے، اس میں جان نہیں تھی۔ ہی از ڈیڈ، اس نے طاہر کی طرف دیکھتے کہا، جو اب بھی نہر کے پانی کو دیکھ رہا تھا جس کی سرخی کم ہو رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، شیروز نے چلاتے اکبر کو دھکا دیا۔ عمر اٹھو، ہمیں لریب کو بچانا ہے، اٹھو، شیروز نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ وہ الویز تھے جو کپڑوں پر شکن برداشت نہیں کرتے تھے، مگر وہ کب سے بارش میں بھیگ رہے تھے، پر کیا بارش انہیں بھگا رہی تھی؟ اس کے کپڑے پر کیچڑ لگ رہا تھا؟ نہیں، وہ پردہ کر رہی تھی۔ ان آنکھوں سے نکلتے آنسوں کا جن کے بارے میں کہتے ہیں کبھی روتی نہیں، وہ گرے آنکھیں جو وحشت کا نشان ہے۔ شیروز نے عمر کو کندھے پر اٹھایا، وہ بھاگا تھا مگر لڑکھڑا گیا۔ عمر کا بے جان کندھا تہا سے ٹکرایا تھا، وہ جو اپنی تمام تر شان سے کھڑا تھا وہی ریزہ ریزہ ہو کر گھٹنوں کے بل گرا تھا، بندوق ہاتھ سے چھوٹ کر وہیں سبزے پر گری تھی۔ وہ گھر گواہ بنا تھا جو پیش الوی کی جنت تھا، مگر کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ان اوبر کھابر راستے سے گزرتے اکبر نے درختوں کی اوٹ میں چھپے شاہ نواز کو دیکھا تھا، مگر وہ چلتا رہا، شیروز کے کندھے پر لدے عمر کو سہارا دے کر، وہ جو اس نہر کی طغیانی میں بہہ گئی تھی، وہ جس کے آسمانی رنگ کو لوہے کے مادے نے لال کیا تھا، وہ لکھ گئی تھی ان سب کی تقدیر کا وہ باب جو کسی نے نہیں بھولنا تھا کیونکہ وہ بھول جاتی تھی، مگر اسے کسی نے نہیں بھولنا تھا کیونکہ وہ اکیلی نہیں بہی تھی، وہ اپنے ساتھ طاہا الوی کی تقدیر لے کر بہہ گئی تھی جس میں اب کچھ بھی ہونا تھا، خوشی نہیں ہونی تھی۔ وہ اپنے ساتھ ہیرا مرتضیٰ کی روح لے کر بہہ گئی تھی، اس کی تمام تر حسیات، تمام تر جذبات، کیونکہ جذباتی ہو جاتی تھی، مگر لریب کے لیے وہ عمر ارتضیٰ کو لے کر بہہ گئی تھی، وہ شیروز الوی کو لے کر بہہ گئی تھی، وہ لوہے کا مادہ جو اس آسمانی رنگ کو چیرتے دل کے مقام پر لگا تھا، اس مقام پر عمر تھا، وہ جو لاپرواہ سا دکھتا تھا مگر بہت میسنا تھا، وہ جو ایک ہاتھ میں جیب میں چابی ڈال کر دوسرے ہاتھ میں چابی گھما کر چلتا تھا، وہ جو ہر وقت مکھوٹے میں رہتا تھا، وہ جو کہتا تھا مرد کو مکھوٹا پہن کر رکھنا چاہیے، وہ جس کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی، وہ جسے امر بیل پڑھ کر لریب نے چنا تھا، مگر اس نے تو امر بیل نہیں پڑھی تھی، پڑھی ہوتی تو لریب کے بعد سانس لیتا۔ اس نے عشق پڑھا تھا جو ہر ایک پر نہیں اترتا، عشق جس کے بہت سے رنگ ہے، جس کا ہر رنگ مختلف ہے۔ یہ عمر کا رنگ تھا جس پر وہ سرخ رنگ حاوی ہو گیا تھا۔ اب کوئی عمر نہیں ہوگا جو لریب کے دل میں دھڑکے گا، اب کوئی لریب نہیں ہوگی جو عمر کے لیے سب سے لاتعلق ہو جائے گی، اب کوئی لاپرواہ سا عمر ایک ہاتھ میں جیب میں ڈالے دوسرے میں چابی گھماتا پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ کسی لریب سے نہیں کہے گا کہ میرا انتظار کرنا، اب کوئی عمر نہیں کہے گا ہیرا مرتضیٰ عمر ارتضیٰ کی بہن ہے، کوئی نہیں۔ مگر کیا کہانیاں ایسے ہی ختم ہو جاتی ہیں؟ نہیں، مرنے سے کہانیاں ختم نہیں ہوتی، کچھ امال مرنے کے بعد بھی بہت سی کہانیوں کے پنے لکھتے ہیں۔ اسلام آباد کی پہاڑیوں میں گھرا وہ گھر گواہ تھا جس کے پاس نہر بہتی ہے جو پریش الوی کی جنت ہے، جس میں رات رانی کا وہ پودا ہے جس کی نمناک مٹی میں راز پنپتے ہیں، جس کے سبزے پر وقت کا سب سے طاقتور بادشاہ جو آگ سے نکل کر بنا تھا اور آگ کی طرح سب جلا رہا تھا، گھٹنوں کے بل زمین بوس پڑا تھا، جس کی وحشت ٹپکاتی اگرے آنکھوں سے گرم سیال مادہ بہے جا رہا تھا، مگر اس کی اتنی قدر بھی نہیں تھی کہ مٹی میں سما جاتا، اسے بارش کا پانی اپنے اندر سموئے بے مول کر رہا تھا۔ مجھے امید ہے آپ سب کو یہ قسط پسند آئی ہوگی اور اپنا پسندیدہ ڈائلاگ ضرور کامنٹ کیجیے گا، یہ آپ سب کا پیار ہوتا ہے، پیار دکھانا چاہیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری محنت رنگ لا رہی ہے۔ اللہ حافظ۔